نہیں نہیں پلیز خدا کے لیے میری بات سن لے۔ اس معصوم کی آواز کپکپا رہی تھی۔ وہ اس سے ڈرتی 2 قدم پیچھے ہٹی تو کمر دیوار سے جا لگی۔ میں بے قصور ہوں، مجھے، وہ روتے ہوئے بولی۔ جسٹ شٹ اپ، میں ساری حقیقت جان چکا ہوں۔ وہ چیختا وہ غصے سے اس کے منہ پر تھپڑ مارتا اور زمین کرہاتے ہوئے چہرہ چھپانے لگی۔ قسم سے میں نے کچھ نہیں کیا۔ چٹا، ایک بار پھر زوردار تھپڑ کی آواز کمرے میں گونجی تو ہچکیاں بھرتی پیلی پڑنے لگی۔ ایک لفظ اور نہیں سننا مجھے، وہ چیخا، آنکھیں سرخ تو سانسیں بے قابو ہونے لگی۔ تمہارے گناہ کی یہی سزا ہے کہ تمہیں بھی اس درد سے گزرنا پڑے گا جس درد سے میری بہن گزری ہے۔ آج رات تمہیں اچھے سے سمجھ آئے گی کہ ریپ کیا ہوتا ہے اور کسے کروایا جاتا ہے۔ وہ چیختا ہوا اپنا بیلٹ اتار گیا جبکہ فقط 15 سالہ زمین لڑکھڑا کر زمین پر گرتی فوراً اس کے قدموں میں لپٹ گئی۔ اللہ کے واسطے مجھے مار دے مگر یہ مت کرے۔ دارم نے اسے بازو سے گھسیٹ کر کھڑا کیا۔ اس کی گرد لوہے جیسی سخت تھی۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے محترمہ، کیونکہ تمہاری حرکت ناقابل معافی ہے۔ تم نے جو کیا اس کی قیمت دوگی۔ وہ اس کا بازو سختی سے مڑوڑ کر اسے بیڈ پر دھکا دے گیا۔ زرمین کی چیخ نکلی۔ وہ بیچاری خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی مگر اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی رہی اور شاید کمرے میں اندھیرا پھیلنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے چراغ کی روشنی بھی ہمیشہ کے لیے بجھ گئی تھی۔ اوئے، تم واقعی فرسٹ ایئر میں ہو؟ پہلے ہی دن حیرانی بھرا سوال پوچھا گیا۔ ہاں، کیوں یقین نہیں آ رہا؟ وہ ہنس دیتی۔ یار ہم تو سمجھ رہے تھے تو میٹرک کی ہوگی۔ نہیں، پچھلے سال میٹرک ہو گئی۔ زرمی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تو سامنے بیٹھی لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ کلاس میں شور تھا، کلاس میں نئے چہروں کی خسر پسر، سب کچھ ایک ساتھ چل رہا تھا اور ان میں وہ واقعی سب سے چھوٹی لگ رہی تھی، قد میں بھی اور عمر میں بھی۔ ہیلو، میں عائزہ ہوں، اور تم؟ اچانک سے ایک لڑکی کا ہاتھ اپنی طرف بڑھتا نظر آیا تو چہرے پر مسکان آئی۔ میں زرمین۔ ویری نائس، تم ذرا ڈفرینٹ لگ رہی ہو سب سے، اس لیے مجھے لگا تم سے دوستی کر لینی چاہیے۔ یو نو، یہاں میرا کوئی دوست نہیں۔ عائزہ نے پیار سے کہا تو زرمین نے سر ہلایا۔ اسے بھی کلاس کی باقی لڑکیاں کچھ زیادہ ہی بولڈ لگ رہی تھی۔ اونچی ہنسی، بے تکلف باتیں اور وہ انداز جو زرمین کے لیے بھی نیا تھا مگر عائزہ میں اسے اپنا پنسا محسوس ہوا تھا، اس لیے چند ہی لمحوں میں دونوں کی باتیں شروع ہو گئی۔ تم نے میٹرک کب کیا تھا؟ 14 سال کی تھی۔ کیا اتنی جلدی؟ امی ٹیچر نے 3.5 سال میں ہی اسکول میں ڈال دیا تھا۔ وہ کلاس میں ایک طرف جا کر بیٹھی آپس میں گفت و شنید میں لگ گئی تھی۔ تمہاری فیملی میں کون کون ہے عائزہ؟ میں اور میرا بھائی ہے، میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اوہ سوری۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے چند ہی لمحوں میں سب کچھ شیئر کر چکی تھی، مانو جیسے بیسٹ فرینڈ ہو۔ دونوں ایک ہی نیچر کی تھی، ہنسمکھ، شوق مزاج اور طبیعت میں ٹھہراؤ سا تھا۔ دونوں کالج کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جوانی کے راستے میں قدم رکھ چکی تھی مگر قدموں میں ابھی لڑک پن کی ہچکچاہٹ باقی تھی۔ لگتا ہے ہم اچھے دوست بن جائیں گے زرمین۔ لگتا تو مجھے بھی یہی ہے۔ پیریڈ کی گھنٹی بجی تو دونوں ایک ساتھ اٹھے۔ زرمین کے دل میں اچانک سا جوش تھا، نیا ماحول، نئی دوستی، جبکہ عائزہ کو بہت عرصے بعد ایک اچھی سی دوست ملی تھی۔ بہرحال زرمین کا تعلق ایک مڈل کلاس گھر سے تھا۔ اس کی والدہ سرکاری اسکول میں ٹیچر تھی اور باپ ایک خاموش سخت مزاج محنتی آدمی تھا۔ گھر میں تعلیم کو عزت ملتی تھی، اس لیے زرمین عمر سے پہلے آگے بڑھتی چلی آئی۔ وہ خوبصورت، شوق اور بہت سے رنگین خواب سجانے والی لڑکی تھی جسے انجام کی فکر نہیں تھی۔ یہ رپورٹ کب تک تیار ہو جائے گا وقاص؟ دارم کی آواز میں گرج اور سنجیدگی دونوں ایک ساتھ تھی۔ آدھے گھنٹے میں سر، بس آخری ڈیٹا انٹری باقی ہے۔ چیک کرو، مجھے کلائنٹ کے سامنے ہر چیز فلالیس چاہیے، کوئی مسٹیک برداشت نہیں۔ وقاص جو اس کا کزن بھی تھا اور سیکرٹری بھی مسکرا کر سر ہلا گیا جبکہ دارم نے اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھا۔ شہر کی روشنی، گاڑی کی ہلچل اور شیشے پر پڑنے والی شام کی سنہری روشنی، سب کچھ ایک عجیب سکون اور راحت کا امتزاج لگ رہا تھا۔ وہ ایک ہینڈسم اور دلکشش مرد تھا مگر آنکھوں میں جذباتی شدت سی تھی جو صرف وہ لوگ سمجھ سکتے تھے جو اس کی زندگی کے اصل پہلو سے واقف تھے۔ شاید اس سنجیدگی اور سختی میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا کیونکہ 5 سال پہلے اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں چل بسے تھے جس کے بعد وہ اور اس کی بہن ایک دوسرے کے سوا کچھ نہیں تھے۔ بہن کی محبت اور خیال دارم کی دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری بن چکی تھی
یہی وجہ تھی کہ وہ خود کو ختم کر چکا تھا کیونکہ وہ اپنی بہن کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ زربین سنو، میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتی ہوں۔ عائزہ کے چہرے پر پرجوش اور خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ ایسا کون ہے؟ زربین ہنس کر بولی۔ اپنے بھائی سے۔ میں بہت کم فرینڈز بناتی ہوں، اس لیے میرے بھائی کو بھی تم سے مل کر خوشی ہوگی۔ وہ اسے جلدی سے باہر کی طرف کھینچتی لے جانے لگی۔ ان کا چھٹی ٹائم ہو گیا تھا، اس لیے عائزہ کو اپنی نئی بنی دوست کو بھائی سے ملوانے کا شوق چڑھا تھا، اس لیے کالج کے باہر پارکنگ میں گاڑیوں کے قطار کے پاس جانے لگی۔ وہاں دیکھو، عائزہ نے انگلی سے اشارہ کیا اور جانے لگی۔ زربین جیسے ہی چل بولی، وہ معصوم لڑکی کو اس کے بھائی سے ملنے میں کوئی قباحت نہیں تھی، اس لیے اس کے ساتھ دانیل کے پاس آ گئی جو اپنی مہنگی گاڑی کے پاس کھڑا ان دونوں کی نظریں طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرد، نظریں سخت اور انداز بے پرواہ تھا، جبکہ اس کے ساتھ کھڑا وقاص عائزہ کے جوش سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ اسے پسند کرتا تھا لیکن یہ بات بتانے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ بھائی، یہ میری دوست زربین ہے۔ زربین نے ایک قدم آگے بڑھایا اور دانیل کی طرف مسکرا کر دیکھ کر سلام کیا۔ دانیل کی آنکھوں میں وہ دلچسپی ابھری جو نئے ماحول میں بہن کی حفاظت کے لیے ہو، جبکہ اس کا سرد اور غرور انداز زربین کو حیران کن اور دلچسپ محسوس ہوا۔ یہ شخص عجیب ہے، روڈ ہونے کے باوجود کچھ ایسی کشش ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اس نے حیرت سے سوچتے نظریں جھکائی۔ اور زربین، یہ میرا بھائی ہے اور یہ وقاص ہمارے کزن۔ عائزہ جوش سے بولی تو وقاص نے ان کو دوستانہ مسکراہٹ دی۔ زربین نے خاموشی سے سر ہلایا۔ چلو عائزہ، لیٹ ہو رہا ہے۔ دانل ہلکے سے اسے ہدایت کرتا گاڑی میں بیٹھا تو عائزہ کا منہ بنا۔ مائنڈ مت کرنا زربین، یہ ہے ہی ایسے۔ اوکے، سی یو۔ عائزہ اس سے اپنے بھائی کے سرد انداز پہ سوری کرتے گلے مل کر اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھا گئی۔ زربین بھی چپ چاپ بس کی طرف بڑھنے لگی۔ وقت کی گردش ایام میں دن بڑھ لگا کر اڑتے رہے اور زربین عائزہ کی دوستی کافی حد تک بڑھ گئی تھی۔ بھائی، مجھے زربین کے گھر جانا ہے، عائزہ نے ضدی انداز میں کہا تو دانل نے فائل بند کر کے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، اس کا جواب مختصر اور سخت تھا۔ کیوں؟ کسی کے گھر نہیں جاتے، ناجائز پہچان، اس لیے بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وہ انکار کر گیا۔ بھائی، وہ میری دوست ہے، کوئی اجنبی نہیں، عائزہ نے فوراً کہا۔ میں تمہیں لوگوں پر اندھا اعتماد کرنا نہیں سکھا سکتا عائزہ، دنیا اچھی نہیں ہے۔ دانل نے کرسی سے ٹیک لگائی۔ دنیا آپ کے لیے بری ہو سکتی ہے، میرے لیے نہیں، وہ تڑپ کر بولی۔ زربین بہت اچھی لڑکی ہے، میں اس کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں کہا نا نہیں جانا، وہ سختی سے کہہ کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ عائزہ نے منہ بنا لیا۔ کیا ہوا پیاری؟ وقاص نے اندر آتے اس کی طرف دیکھا تو عائزہ نے معصومیت سے اسے بتانا شروع کیا کہ وہ اپنی دوست کے گھر جانا چاہتی ہے، لیکن آدم نہیں مان رہا تو وقاص کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے عائزہ بہت پسند تھی اور اب اس کے ذہن میں ایک خاموش سا خیال جنم لے چکا تھا۔ تھینک یو سو مچ وقاص بھائی، عائزہ نے مسکرا کر اسے کہا کیونکہ وقاص نے اسے کہا تھا کہ آج دانل کے آنے سے پہلے وہ اسے زربین کے گھر چھوڑ دے گا اور پھر شام ہونے پہ لے بھی آئے گا، لہٰذا وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اس کی جاتے ہی عائزہ اور زربین نے زور سے قہقہے لگاتے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا میں آؤں گی۔ عائزہ، تم بہت شرارتی ہو، زربین ہنستے ہوئے بولی، پھر دونوں ہنستے ہوئے اندر چلی گئی۔ یہ میرا کمرہ ہے۔ واہ، کتنا سادہ اور صاف ہے۔ امی کو صفائی پسند ہے اس لیے عادت پڑ گئی ہے۔ باتوں باتوں میں وقت گزر گیا، کبھی ہنسی، کبھی راز، کبھی مستقبل کے خواب، دونوں کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کافی دنوں بعد دل ہلکا ہو رہا تھا۔ وہ اکیلی بہن تھی، ماں باپ بزی اور بھائی کی اپنی دنیا تھی، اس لیے عائزہ کے ساتھ اسے بہت اچھا لگتا تھا، ایسے جیسے بہن مل گئی ہو۔ بہرحال دھیرے دھیرے شام ڈھلنے لگی تو دروازے پہ گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ لگتا ہے وہ لینے آ گئے، زربین نے کھڑکی سے جھانک کر کہا تو عائزہ بھی چونک کر بھائی کی طرف دیکھا۔ اوکے، میں چلتی ہوں پیاری، کل کالج میں ملاقات ہوگی۔ وہ اس کے گلے مل کر باہر آ گئی۔ What the hell is this؟ وہ بنا میری پرمیشن کی کیسے جا سکتی ہے؟ وہ جب گھر آتا ہے تو عائزہ کو نہ پا کر شدید حیران اور پریشان ہوتا، ملازمہ کو بتاتی کہ وہ اپنی دوست کے گھر گئی ہے، دانل کے پوچھنے پہ بتاتی کہ وہ اکیلی ہی گئی ہے، کیونکہ وقاص نے اسے کہا تھا کہ وہ کسی کو مت بتائے کہ وہ اس کے ساتھ جا رہی ہے، ایسے دانل کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ عائزہ نے سب ملازموں کو یہی کہا تھا کہ وہ کیب سے جا رہی ہے، جسے سن کر دانل کو مزید غصہ آیا۔ اوپر سے عائزہ کا نمبر بھی بند جا رہا تھا
और दानी के दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। वो बच्ची है अभी। ओह माय गॉड, वकास को कॉल करता हूँ ताकि मिलकर जमी के घर का पता कर सके। मुझे तो इसका घर भी नहीं पता। वो अपने बाल थाम कर सोचता, दिल बेकरार और दिमाग में लाखों ख्यालात भाग रहे थे। गहरी होती शाम के वक्त आयजा वकास के साथ घर जा रही थी। वो अपनी ही धुन में मगन मोबाइल पे लगी थी कि कुछ देर बाद वकास ने गाड़ी सड़क से कुछ फासले पर रोक दी तो वो चौंक गई और कुछ पीछे हटी। गाड़ी क्यों रोक दी आपने? वो परेशान हुई जबकि वकास की आंखों में कुछ अजीब सा चमक रहा था। डोंट वरी डियर, मैं तुमसे बस कुछ बात करना चाहता हूँ। इसकी आवाज में एक अजीब शिद्दत और मोहब्बत थी। कैसी बात? और इधर ही क्यों? देखे रात होने वाली, हमें चलना चाहिए, भाई परेशान होंगे। वो धीरे से बोली, यार चलते हैं, डोंट वरी। वो जेब से एक फूल निकालता है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्ती करोगी मुझसे? वो नरमी से बोलता इसे फूल देता है और आयशा शशदर रह जाती है। ये कि क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको भाई समझती हूँ। इसके इनकार पर वकास के चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आई। भाई, बस यही वजह है कि तुम मेरी नहीं हो सकती, मगर मैं तुम्हें चाहता हूँ, चाहे तुम ना भी चाहो। वो इसका हाथ थाम गया तो आयशा ने फौरन अपना हाथ झटका। छोड़े मुझे, वरना मैं भाई को बता दूंगी। दानी का नाम सुनकर वकास के अंदर एक अजीब सा गुस्सा और हसद बढ़ गया। इसका नाम मत लो, तुम्हारे भाई से मुझसे बहुत नफरत है। वो हमेशा मुझसे आगे रहा है। एक ही खानदान की होकर मुझे इसका सेक्रेटरी बनना पड़ा है, लेकिन मैं इसके डर से तुम्हें नहीं छोड़ सकता। प्लीज मेरी बात मानो। और और वो बेखुदी में इसके करीब जाने लगा कि आयजा लाशौरी तौर पर इसके थप्पड़ मारती गाड़ी से भागने लगी, लेकिन वो लॉक थी। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि मुझ पर हाथ उठाओ? वो शदीद गुस्से में आयजा के बाल पकड़कर इसके चेहरे पर तशद्दुद करने लगा। छोड़ो मुझे। आह! छोड़ो। वो खुद को बचाने की कोशिश करती चीखने लगी, लेकिन वकास गुस्से में बेकाबू होता इसका सर गाड़ी के बोनट पर मारता गया, जिससे आयशा के सर से फल भलकर खून बहने लगा। आज इस घटिया दारू को पता चलेगा कि बेइज्जत करना किसे कहते। मुझे भरे ऑफिस में बेइज्जत कर देता, अपना गुलाम समझता है। आज मौका मिला है कि इसकी बहन मेरी गुलाम बनेगी। इसकी इज्जत तार तार करूंगा। वो इसके कपड़े फाड़ने लगा और आयशा रोती चिल्लाती पछताने लगी थी कि वो जरमीन से मिलने के लिए इस घटिया शख्स पे कैसे एतबार कर बैठी। वो इसका कजन भाई का दोस्त होने के बावजूद इस कदर बेगैरत निकला था, जबकि जो नहीं वो इसके साथ गलत करने की कोशिश करता। इसी वक्त इसका मोबाइल बजा। शिट! तारिम की कॉल आ रही थी जिसे उठाना इसकी मजबूरी थी। वो सख्त अंदाज में आयजा के मुंह को बंद करता फोन कान से लगाया। हाँ हेलो, कहाँ हो? 2 मिनट से पहले घर आओ। आयजा को ढूंढने जाना है, वो अपनी फ्रेंड के घर गई है। तारिम की सख्त आवाज में वकास को महसूस हुआ कि जैसे इसने खतरनाक हद पार करने की कोशिश कर ली हो। अचानक इसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वो क्या करने जा रहा था। मैं इस लड़की की जान ले लूंगा अगर मेरी बहन को कुछ हुआ। वो अभी तक वापस नहीं आई, तुम जल्दी आओ। वो फोन बंद कर गया और इसके अल्फाज वकास को मजीद टेंशन में डाल गए कि अब क्या होगा। अगर वो आयजा को इसके पास भेजेगा तो आयजा सब बता देगी और वकास के साथ कुछ भी कर सकता। वो अपनी बाहों में बिखरी हालत में पड़ी रोती हुई आयजा को रहम की भीख मांगकर देखकर कुछ देर सोचता है। इसने महसूस किया कि वो जो कुछ भी करने वाला था वो दानिम के लिए नाकाबिले माफी है। इसलिए अब अपनी गलती छुपाने और हालात पर काबू पाने के लिए वो एक प्लान तैयार करता, आयजा की बरहना तस्वीर बनाने लगता। अगर तुमने मुंह खोला तो याद रखना कि ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होगी। मैं अपने साथ तुम्हें भी ले डूबूंगा। वो आयजा को धमकाने लगा। नहीं, जाने दे प्लीज। वो शर्म से धोरी होती मर जाने वाली हो गई। मैं तुम्हारी दोस्त के घर के बाहर छोड़ूंगा। तुमने दारिम को अपनी ऐसी हालत के जिम्मेदार जरमीन को बताना है, समझी? अगर आयजा का सर और कपड़े फटे ना होते तो वकास ऐसा कदम ना उठाता, लेकिन अब इसके लिए किसी ना किसी पे तो इल्जाम डालना था, इसलिए जरमीन की धमकी देते लगा। तो आयजा रोती भी नफी में सर हिला गई। "म- मैं भाई को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो। तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, वरना एक तो मैं अभी मौका से फायदा उठाऊंगा, तुम्हारा रेप करके कत्ल करूंगा और इसी वक्त के घर मुर्दा मुर्दा छोड़ूंगा, या फिर ये तस्वीरें वायरल करूंगा। सारी जिंदगी अपनी बेगुनाही की सफाई देती रहोगी, नहीं तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी और अपनी दोस्त पे इल्जाम लगाना होगा ताकि दारिम तुम्हें यूं देखकर शक ना करे।
بولو منظور ہے یا پھر فلم شروع کروں؟ وہ اسے چھونے لگتا ہے کہ وہ روتی ہوئی فوری ہاں کہہ دیتی ہے۔ وہ اس حد تک ڈر چکی تھی کہ جیسے جیسے وقاص اسے بتاتا گیا ویسے ویسے کرنے پہ مجبور ہو گئی، اور پھر کچھ ہی دیر میں وقاص اسے زخمی اور بکھری حالت میں زمین کے گھر باہر گارڈن میں چھوڑ جاتا اور خود دارم کے پاس جاتا، اور اسے دیکھتے ہی دارم اسے بتاتا کہ اس نے پتہ کر لیا ہے۔ میں نے ابھی عائزہ کی پرنسپل سے کال پہ بات کی ہے اور ان سے زمین کے گھر کا نمبر لیا ہے۔ وہ موبائل میں موجود ایپ سے نمبر ڈال کر گھر کا ایڈریس لے رہا تھا، اور وقاص دھیما سا مسکرا گیا کہ سب کچھ اس کے پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں شدید غصے میں زرمی کے گھر کی سوسائٹی میں داخل ہوتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹانے لگتے ہیں۔ آپ اندر جا کے دیکھیں، مجھے ادھر سوسائٹی میں دیکھنا چاہیے، کیا پتا وہ گھر سے نکل گئی ہو۔ وقاص نے ہوشیاری سے کہا تو دارم کچھ پل سوچتا سر ہلا گیا۔ آپ کون؟ دروازہ زرمین کی ماں نے کھولا تو دارم غصے میں بے قابو انہیں پیچھے کرتا گھر میں داخل ہوا۔ کہاں ہے میری بہن؟ وہ زور سے بولا تو روم سے نکلتی زرمین اور اس کی ماں حیران ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ کون؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ زرمین کی والدہ بولی۔ میری بہن عائزہ کہاں ہے؟ اس سے ملنے آئی تھی وہ، لیکن ابھی تک گھر نہیں گئی۔ دارم کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ وہ وہ تو کافی دیر کی چلی گئی ہے۔ خوف و پریشانی سے زرمین کے منہ سے بمشکل آواز نکلی، جبکہ دارم گھر کے ہر کمرے کی طرف دوڑا، دروازے کھول کر دیکھتا، مگر عائزہ کہیں نہیں تھی۔ دل میں بے چینی بڑھتی گئی اور سانس تیز ہوتی گئی۔ اسی دوران وقاص دوڑتا ہوا چہرے پر خوف لیے اندر آیا۔ دارم دارم غصب ہو گیا، وہ وہ عائزہ باہر گارڈن میں۔ وہ اسے ایکٹنگ کرتا جیسے نہایت پریشان ہو، جبکہ زرمین اسے دیکھتی ہی پہچان گئی تھی کہ عائزہ اسی کے ساتھ آئی اور پھر واپس گئی تھی، لیکن اسے بتانے کا موقع نہیں ملتا کیونکہ دارم فوراً باہر کی طرف بھاگا تھا۔ زرمین اور اس کی ماں بھی پریشان سے پیچھے بھاگی۔ رات کے وقت سوسائٹی میں خاموشی اور سنسانی تھی، اس لیے کوئی باہر نہیں جاگ رہا تھا، جبکہ زرمین کے والد اور بھائی کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے۔ بہرحال جب وہ سب گھر کے باہر بنے خوبصورت سے گارڈن میں پہنچے تو نظر سہمی ہوئی ایک گھنے پودے کے پیچھے خود کو چھپاتی عائزہ پر پڑتی۔ وہ ہلکی سی بے ہوشی کے عالم میں تھی، سب کے پیروں تلے سے زمین نکلتی جاتی، جبکہ دارن فوراً دوڑ کر اسے پکڑتا سینے میں محفوظ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ بچا لے بھائی، بھائی مجھے بچا لے۔ وہ چیختی بھائی کو زور سے تھام گئی۔ ڈونٹ وری میری جان، میں آ گیا ہوں۔ اس نے زور سے کہتے اپنا کوٹ اتار کر عائزہ کی حفاظت کرتے ہوئے اسے چھپانے کی کوشش کی، جبکہ زرمین ششدر سی منہ پر ہاتھ رکھ کے اس کی طرف بڑھی۔ یہ سب عائزہ کیا ہوئے تمہیں، اور کس نے؟ دور دور رہو مجھ سے بھائی اس لڑکے نے مجھے تباہ کر دیا۔ بھائی میں سے اپنی دوست سمجھ کر اس کے گھر آئی تھی۔ اس کو یوں بولتے دیکھ کر زرمین کی آنکھوں میں بے چینی، بے یقینی اور خوف سب ایک ساتھ آیا۔ میری جان بتاؤ، کیا کیا اس لڑکی نے تمہارے ساتھ؟ تمہاری یہ حالت کیوں ہے، اور ادھر کیوں ہو؟ دارم کی آنکھیں سرخ، آواز بھاری اور تھکی ہوئی تھی۔ بھائی یہ سب زرمین کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے کزن کو بلا کر میرے ساتھ غلط کروانا چاہا۔ بھائی مجھے بچا لو۔ وہ روتی ہوئی جھوٹ پر جھوٹ بولتی گئی۔ زرمین اور اس کی ماں بے یقینی تھی۔ وہ لڑکی تو اچھی بھلی ان کے گھر سے گئی تھی، وہ تو زرمین کی بہت اچھی دوست تھی۔ وہ یہ سب کیوں اور کس کے کہنے پہ کر رہی تھی؟ جھوٹ کیوں بول رہی ہو عائزہ دیکھو، سچ بولو کہ تم اس لڑکی کے ساتھ گئی تھی۔ زرمین نے وقاص کی طرف اشارہ کیا تو دارم نے چونک کر وقاص کو دیکھا جو گڑبڑا گیا۔ بکواس بند کرو، یہ میری بہن کو کیوں نقصان پہنچائے گا؟ اسے تو خود نہیں معلوم کہ وہ تمہارے گھر آئی۔ دارم کے انکار پہ وقاص کی سانس میں سانس آئی۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ بھائی وقاص میرے بھائیوں جیسے، اس نے اپنے کزن کے ساتھ مل کر میری عزت لوٹنی چاہی تھی۔ میں خوش قسمتی سے وہاں سے بھاگ کر ادھر چھپ گئی، اور آپ آ گئے۔ بھائی مجھے بچا لو۔ عائزہ کے الفاظ زرمین کی روح تک ہلا گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی دوست اس کے ساتھ یہ سب کر سکتی۔ تمہارا تو میں وہ حال کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ دارم غصے سے بے قابو ہوتا زرمین کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیتا اور وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلاتی، ڈر کر پیچھے ہوتی۔ وقاص اسے پکڑ کر گاڑی میں لاؤ، آج صرف میری بہن اذیت میں نہیں رہے گی، یہ بھی رہے گی۔ اس کے کیے کی سزا تو اسے آج مل کر رہے گی۔ وہ زمین کا دوپٹہ عائزہ کے سر پر دیتا اسے گود میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ نہیں، میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں، کوئی ہے، بچاؤ، میری بیٹی کو چھوڑو۔
زمین کی ماں روتی ہوئی زمین کو وقاص سے چھڑوانے لگی، لیکن وقاص ان کو دھکا دے کر نیچے گراتا زمین کا بالوں سے پکڑ کر گاڑی میں لے جانے لگا۔ مم میرا کوئی قصور نہیں ہے، چھوڑ دو مجھے۔ زمین روتے ہوئے خود کو مسلسل چھڑوا رہی تھی، لیکن وقاص اپنی ٹائی اتار کر اس کا منہ باندھ کر آواز بند کر دیتا اور بازو کس کر پیچھے کمر پر مڑوڑتا، اسے پچھلی سیٹ پر اپنے ساتھ پڑھتا، جبکہ دارم اگلی سیٹ پر آئزہ کے ساتھ تھا۔ اسے جانے دے بھائی۔ آئزہ شدید افسوس اور ترس کھاتی زرمین کو بچانا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی مجبوری کسی کی زندگی تباہ کرے۔ آئزہ تم ابھی بھی کہہ رہی ہو کہ اسے چھوڑ دو؟ ہاں، تمہاری زندگی تباہ کرنے کی کوشش کی اس عورت نے۔ وقاص نے اسے نگاہوں میں وارن کرتے دارم کو بھڑکایا، جو اسپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا، اور آئزہ شدید افسوس میں گھری روتی ہوئی سر جھکا گئی۔ وہ شاید تھوڑی خود غرض بن چکی تھی، اپنی زندگی تباہ ہونے سے بچانے کے لیے ایک معصوم لڑکی کی زندگی داؤ پر لگا گئی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، وہ فرش پر سمٹی بیٹھی گھٹنوں سے بازو لپٹے جیسے خود کو بکھرنے سے روک رہی ہو۔ اس کے ہونٹ خشک، آنکھیں خالی اور آواز کہیں کھو چکی تھی کہ اسی لمحے دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور دارم کے قدموں کی آہٹ آئی تو وہ ڈر کر پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ دارم نے غصے سے ایک لمحہ اسے دیکھا۔ وہ آئزہ کو ابھی مرہم پٹی کے بعد شدید درد اور تکلیف میں سوتا چھوڑ کر آیا تھا، اور اب اس کے بدلے کا وقت آ چکا تھا۔ میں بے قصور ہوں، اللہ کی قسم، میں کچھ نہیں کیا۔ آئزہ آئزہ جھوٹ بول۔ اس کی آواز ہونٹوں میں ہی دم توڑ گئی تھی، کیونکہ دارم نے شدید غصے میں اسے گربان سے پکڑ کر دیوار سے دے مارا تھا۔ کمرے میں گونجنے والی زرمین کی چیخ درد سے بھری تھی۔ ایک لفظ اپنی بہن کے خلاف نہیں سنوں گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ میرے لیے کیا ہے، اور تم نے میری بہن کو استعمال کرنا چاہا، اپنے یار کو خوش کرنے کے لیے، ایک معصوم کی زندگی تباہ کرنی چاہیے۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر چیخا تھا۔ نہیں، پلیز خدا کے لیے میری بات سن لے۔ اس معصوم کی آواز کپکپا رہی تھی۔ وہ اسے ڈرتی 2 قدم پیچھے ہٹی تو کمر دیوار سے جا لگی۔ میں بے قصور ہوں، مجھے روتے بولی۔ شٹ اپ، میں ساری حقیقت جان چکا ہوں۔ وہ چیختا وہ غصے سے اس کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور زمین کرہاتے ہوئے چہرہ چھپانے لگی۔ قسم سے میں نے کچھ نہیں کیا۔ چٹاخ! ایک بار پھر زوردار تھپڑ کی آواز کمرے میں گونجی تو وہ ہچکیاں بھرتی پیلی پڑنے لگی۔ ایک لفظ اور نہیں سننا مجھے، وہ چیخا، آنکھیں سرخ تو سانس بے قابو ہونے لگی۔ تمہارے گناہ کی یہی سزا ہے کہ تمہیں بھی اس درد سے گزرنا پڑے گا جس درد سے میری بہن گزری ہے۔ آج رات تمہیں اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ ریپ کیا ہوتا ہے اور کیسے کروایا جاتا۔ وہ چیختا وہ اپنا بیلٹ اتار گیا، جبکہ 15 سالہ زرمین لڑکھڑا کر زمین پر گرتی فوراً اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ اللہ کے واسطے مجھے مار دے، مگر یہ مت کریں۔ دارم نے اسے بازو سے گھسیٹ کر کھڑا کیا، اس کی گرفت لوہے جیسی سخت تھی۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے محترمہ، کیونکہ تمہاری حرکت ناقابل معافی ہے، تم نے جو کیا اس کی قیمت دو گی۔ وہ اس کا بازو سختی سے مڑوڑ کر اسے بیڈ پر دھکا دے گیا اور زرمین کی چیخ نکلی، اور پھر وہ بیچاری خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی رہی، اور شاید کمر میں اندھیرا پھیلنے کی ساتھ ساتھ اس کی زندگی کی چراغ روشنی ہمیشہ کے لیے بجھ گئی تھی۔ 3 سال بعد۔ ایکسکیوز می سر، فائل آپ کی سگنیچر چاہیے۔ سیکرٹری دانش کی آواز پر دارم نے چونک کر سر اٹھایا۔ رکھ دو۔ اس کی ہدایت پہ دانش فائل رکھ کر چلا گیا، مگر دارم کی نظریں فائل پر نہیں تھی۔ آنکھیں تو کھلی تھی، مگر ذہن 1.5 سال پیچھے جا چکا تھا۔ اب تو چھوڑ دو مجھے وقاص۔ آئزہ کی کانپتی آواز اس کی مہندی والی رات کی ہنسیوں میں عجیب سی چیخ بن کر ابھری تھی۔ آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اس شادی سے انکار کر دو، ابھی بھی وقت ہے، نہیں تو تمہاری پکچرز آج تک میرے موبائل میں پڑی ہے۔ وقاص کی سرگوشی ذہن میں بجھی ہوئی تھی۔ وہ میں نے پہلے بھی تم سے ڈر کر ایک زندگی تباہ کر دی ہے، اب مزید مجھے مت آزماؤ، میری شادی ہو لینے دو پلیز، میں مر جاؤں گی۔ آئزہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ تم نے تب بھی مجھے دھمکایا، میرے بھائی سے جھوٹ بلوایا اور اس معصوم بے گناہ زمین کو سزا دلوا دی۔ اب مزید مت کرو، میں وعدہ کر تو رہی ہوں کہ بھائی کو کبھی نہیں بتاؤں گی کہ اس رات تم نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی، اور تمہارے پاس میری پکچرز ہیں، دیکھو، تمہیں اللہ کا واسطہ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس سے رہائی مانگ رہی تھی، جبکہ پردے کے پیچھے ساکت کھڑا دارم جیسے جیتے جی مر گیا ہو، ہر لفظ اس کے کانوں میں کیل بن کر گڑ رہا تھا۔
زرمین بے گناہ تھی لیکن تمہاری کیے کی سزا اسے ملی۔ اب میری شادی ہو رہی ہے، میری زندگی سے نکل جاؤ پلیز، ورنہ میں بھائی کو سب بتا دوں گی۔ تم سے شادی سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں۔ عائزہ کی آواز ٹوٹ گئی اور ایک لمحے کو وہاں خاموشی ہو گئی۔ یہ مت بھولو عائزہ کہ جو میں نے کیا وہ راز ہی رہے تو سب محفوظ رہیں گے۔ تمہارے پاس صبح تک کا وقت ہے، اگر تم نے شادی سے انکار نہ کیا تو میں پکچرز وائرل کر دوں گا۔ وقاص نے دھیمی مگر سرد آواز میں کہتے واپسی کی راہ لی اور عائزہ سر تھامتی وہیں روتی بھی بیٹھ گئی۔ بہت خوب۔ دانب کی آواز میں وہ شدت تھی جس نے عائزہ کو لرزا دیا۔ بھائی آپ؟ اٹھتی خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ خاموش! دانب نے ہاتھ اٹھایا۔ کوئی صفائی نہیں سنوں گا کیونکہ اس رات میں نے زرمین سے بھی کوئی صفائی نہیں سنی تھی، اور تم جانتی ہو میں نے کیا کیا، کیسے اس کی زندگی برباد کی۔ وہ 2 قدم آگے آیا اور عائزہ سر جھکاتی رونے لگی۔ میں ڈر گئی تھی بھائی، وہ مجھے دھمکی دے چکا تھا، ساری میری غلطی ہے۔ میں اس دن وقاص کے ساتھ گئی تھی اور آتے ہوئے وہ دھیرے سے اسے سب بتا دی گئی کہ کیسے وقاص نے اس کے ساتھ غلط کرنا چاہا، پھر اس کی تصویریں بنا کر دھمکی دے کر جھوٹ بلوایا، اور یہ سب سنتا دارم اپنے قدموں پہ کھڑا رہنے سے کھو رہا تھا۔ آج 1.5 سال بعد سچائی سامنے آ رہی تھی، تب جب بے گناہ معصوم سی زمین کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ مجھے لگا اگر میں نے سچ بولا تو تم نے کسی اور کو قربان کر دیا۔ وہ چیخا۔ عائزہ زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو بھائی، خدا کے لیے۔ نہیں! دانب کا لہجہ پتھر ہو چکا تھا۔ کل تمہاری بارات کے بعد تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ میرے لیے میرے ماں باپ کے بعد تم بھی مر گئی ہو عائزہ، تم نے اپنے بھائی کو جیتے جی مار دیا ہے۔ دانب کی پلکیں بھاری ہو گئی تھی۔ ماضی کا منظر ختم ہوا مگر اس کا بوجھ آج بھی سینے پر تھا۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ شہر ویسا ہی تھا مگر وہ خود ویسا نہیں رہا تھا۔ 3 سال پہلے جب اس نے زرمین کے ساتھ زیادتی کر کے اسے مارنا چاہا تھا، تب اچانک ملازمہ نے اسے بلایا کہ عائزہ بلا رہی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے جاتے ہی زرمین وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ دانب نے بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ اس کا بدلہ پورا ہو چکا تھا، لیکن 1.5 سال پہلے جب اسے سچائی پتہ چلی تو وہ پاگلوں کی طرح زمین کو ڈھونڈتا اس کے گھر جاتا، لیکن پتہ چلتا وہ لوگ گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اسے 1000 کوششوں کے بعد بھی زرمین کا اتا پتہ معلوم نہیں ہوتا۔ جس دن اسے سچائی پتہ چلی وہ اسی دن وقاص کو کڈنیپ کر کے گھر کے بیسمنٹ میں قید رکھے ہوئے تھا۔ ہر بار جب زرمین کا چہرہ اس کی آنکھوں میں آتا، ہر بار جب ضمیر اسے جھنجھوڑتا، وہ خاموشی سے نیچے جاتا اور اپنے اندر کے عذاب کو وقاص پر اتارتا۔ وقاص کے گھر والوں کو یہی بتایا گیا تھا کہ وہ کمپنی کے کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہے، حتیٰ کہ وقاص کو اس کی مرضی سے بات بھی کرنی پڑتی تاکہ گھر والوں کو شک نہ ہو۔ اس کی تنخواہ وقت پر گھر چلی جاتی۔ یوں رشتہ داری کا پردہ بھی سلامت تھا اور کسی نے سوال نہیں کیا، جبکہ عائزہ کے پکچر سمیت وہ وقاص کا موبائل مسخ کر گیا تھا، اور عائزہ کی یہی سزا تھی کہ دارم نے اس کا اپنے گھر آنا اور خود سے ملنا بند کیا ہوا تھا۔ خوش قسمتی سے عائزہ کا شوہر بے حد نیک اور اچھا انسان تھا۔ عائزہ نے اسے سب بتا دیا تھا، جس کے بعد بھی وہ عائزہ کو کسی متاع حیات کی طرح چاہتا تھا۔ اس کا حوصلہ بڑھتا تھا۔ تم کہاں ہو؟ دارم نے آنکھیں بند کی تو زرمین کی خوفزدہ آنکھیں اس کے سامنے تھی۔ میں نے تمہیں زندہ دفن کر دیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے خود سے سرگوشی کی اور پلکوں پہ ٹھہرے آنسو دھیرے سے صاف کر ڈالے۔ سر، بارات بیٹھ چکی ہے، آپ کو بھی آ جانا چاہیے۔ امپلائی نرمی سے بولا۔ تم لوگ جاؤ، میں فون سن کر آتا ہوں۔ دانب نے بے دلی سے کہا اور شور سے ہٹ کر چند قدم آگے بڑھ گیا۔ اس کے سیکرٹری کی آج شادی پہ وہ بارات کے ساتھ آیا تھا۔ بستی تھوڑی بیک فرڈ سے تھی اور باراتی بھی ٹینٹ میں بٹھائے جا رہے تھے، جبکہ باراتی ویلکم کرنے والی لڑکیاں دانب کی خوبصورت پرسنالٹی، مہنگے لباس اور گاڑی سے معلوم ہوتی تو دل تھام رہی تھی۔ مچ ڈسکسٹنگ۔ وہ بڑبڑاتا کال کر کے موبائل پاکٹ میں رکھتا سر جھڑک کر باراتیوں کے پاس جانے لگا کہ نظر اچانک ساتھ والے گھر کی چھت کی طرف گئی۔ اس کی سانس رک سی گئی کیونکہ چھت پر 2 لڑکیاں کھڑی تھی جن میں سے ایک ہو بہو زرمین جیسی لگ رہی تھی۔ اس کی گود میں ایک 2 سالہ بچہ تھا جبکہ چہرہ خوف زدہ تھا، جیسے ساتھ کھڑی عورت زبردستی اسے بارات دکھا رہی ہو۔ ان کی ہمسایوں کی شادی تھی، اس لیے بارات کو دیکھنے کے لیے محلے کی کافی عورتیں
اپنی اپنی چھتوں پر چڑھی ہوئی تھی۔ کچھ کی نگاہیں تو دارے پر تھی، لیکن دارے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، جس کی نظریں کبھی اپنی گود میں بچے پہ ہوتی تو کبھی ٹینٹ میں بیٹھے باراتیوں پہ۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ دانب کے ہونٹ کپکپائے کیونکہ اس کے بچے پر نظر ٹھہر گئی تھی۔ آنکھیں، پیشانی اور چہرے کی بناوٹ اس بچے کا وہی عکس تھا جو وہ برسوں آئینے میں دیکھتا آیا تھا۔ اس نے فوری موبائل سے اپنے بچپن کی تصویر نکالی تو یقین سا ہونے لگا کہ اس کے سامنے اس کا اپنا بچپن تھا۔ سر آج بارات بیٹھ گئی ہے، ایک آدمی قریب آ کر بولا۔ میں ابھی آیا، دانب نے نظریں چھت سے ہٹائے بغیر کہا اور قدم خود بخود اس گھر کی طرف اٹھنے لگی۔ دروازے پر دستک دی تو کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا۔ ایک عمر رسیدہ عورت سامنے کھڑی تھی۔ سلام آنٹی، وہ ہچکچایا۔ وعلیکم السلام جی بچے، انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ دیکھیے غلط مت سمجھیے گا، میں نے آپ کی چھت پر ایک لڑکی کیوں دیکھی ہے بچی کے ساتھ، کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ دانی کی آواز بھاری تھی۔ وہ مردوں سے نہیں ملتی، وہ تھوڑا سا چونک کر بولی۔ بس ایک سوال، وہ بچہ کس کا ہے؟ دارم نے بے قراری سے کہا تو عورت نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر خشک لہجے میں بولی، اس بد نصیب کا ہے۔ دارم کے ہاتھ سر کی طرف اڑ گئے۔ اس کا نام بتا دے۔ وہی لہجہ، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ پلیز آنٹی، وہ تڑپا تو عورت نے شک سے اسے دیکھا۔ نرمین نام ہے اس کا، اور یہ سنتے ہی دارم کے قدم لڑکھڑا گئے۔ تم دارم ہو کیا؟ عورت نے تھوڑی بے چینی سے سوال کیا اور دارم نے فوری سر ہلایا۔ بلا آخر وہ 3 سال بعد اسے مل ہی گئی تھی۔ جی میں دارم ہوں، مجھے زرمین سے ملنا ہے، اندر آ جاؤ۔ عورت نے اس کی بات کاٹ کر دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ گئی۔ دارم اس کے پیچھے پیچھے صحن میں آ گیا۔ زرمین نیچے آؤ، سیڑھیوں کی طرف دیکھتے عورت نے آواز دی اور چند لمحوں بعد قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ زرمین جو بچہ سیڑھی سے لگائی تیزی سے نیچے آئی تھی، سامنے دارم کو دیکھ کر جیسے زمین میں گڑ گئی ہو۔ نہیں، اس کی آواز کانپ گئی، آنکھوں میں خوف، جسم میں لرزش اور چہرے پر وہی پرانا ڈر جو کبھی اس رات اس پر مسلط کیا تھا۔ جبکہ دارم ساکت کھڑا اس کے سامنے اس کا ماضی سانس لے رہا تھا۔ تم یہاں کوئی ہے؟ خالہ مجھے بچا لے۔ خوف سے زرمین نیلی پڑتی لرزتی ہوئی خالہ کے پیچھے چھپ گئی۔ دارم لب پھینچ کے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ پیچھے رہو، ابھی سے چوڑے کا حق نہیں تمہیں، خالہ نے نفرت سے دارم کو گھورتے ہوئے کہا تو دارم شرمندہ ہوا۔ بتائیں تم نے اس معصوم کے ساتھ کیا کیا تھا؟ خالہ کی آواز کانپ کر رہی تھی مگر لہجہ زہریلا تھا۔ یہ بچہ دیکھو، یہی تمہارا گناہ ہے۔ تمہاری غلط فہمی کی وجہ سے ایک 15 سالہ لڑکی کی زندگی تباہ ہو گئی۔ 16 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی یہ بیچاری جب تیرے بچے کو جنم دیا اس نے۔ دارم کے چہرے کا رنگ اڑسا گیا جبکہ زرمین کی ہچکی بن گئی۔ یہ آج تک اس خوف سے باہر نہیں آ سکی، مردوں کے نام سے کانپ جاتی ہے، آواز سن کر چونک جاتی ہے۔ تم نے اسے جیتے جی مار دیا، جانتے اس رات اس لیے بھاگی تھی تاکہ انصاف مانگ سکے، اپنی بے گناہی ثابت کر سکے، لیکن اس کے باپ اور بھائی نے غیرت کے نام پہ اس کو قتل کرنا چاہا۔ وہ مرد بھی تمہاری طرح بھیڑیے نکلے۔ خالہ بھیگی پلکوں سے چیختی اسے زمین کی آپ بیتی سنا رہی تھی اور دارم زمین پہ دھنستا چلا جا رہا تھا۔ وہ تو اس عورت سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن اس کی گود میں اپنا بچہ دیکھ کر وہ دوہرے گناہ کا عذاب اپنی روح میں شامل ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکل سکی۔ اس کی ماں نے ان سے بچا کر اسے میرے پاس بھیج دیا۔ میں اس کی خالہ ہوں، میں نے اسے بیٹی بنا دیا، لیکن تجھے کیا کہوں کہ اس بچے کو آج تک باپ کا نام نہیں ملا۔ میرے محلے کی عورتیں تک زرمین کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ تجھے کیا پتا کہ بنا شادی کے بچہ پیدا کرنے والی عورتیں کا قصور کیا ہوتا ہے؟ اسے لوگ نوچ ڈالتے ہیں۔ تم مرد دوسروں کی بہنیں بیٹیاں حوث پوری کر کے مار ڈال دیتے ہو اور اپنی بہن بیٹیاں غیرت کے نام پہ مار ڈالتے ہو۔ وہ روتی ہوئی چیخ رہی تھی اور اپنی ماں کو بھی سسکیاں بھرتا دیکھ کر بچہ رولنے لگا۔ دارم کی حالت تو مارو شرم سے مر جانے والی ہو چکی تھی۔ اپنا آپ نہایت غلیظ لگ رہا تھا۔ میں اس بچے کی پیدائش سے لے کر آج تک دعا کرتی رہی کہ اس کا باپ آ جائے، جیسا بھی ہو، گھٹیا ہو، بغیرت ہو، لیکن اس بچے کا تو نام دے دے، کیونکہ میری ہمت ہی نہیں پڑی اس کو نام دینے کی۔ اس بچی کا حوصلہ دیکھ کے اپنے بچے کے لیے خود کو زندہ لاش کی طرح گھسیٹتی رہی ہے۔ وہ چیخی۔ دارم لب کاٹتا آنکھوں میں آنسو لیے آگے بڑھا۔
और हाथ जोड़ लिए। मुझे मुझे माफ़ कर दे। मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी बहन की बातों में आकर इसके साथ बहुत बहुत गलत किया, लेकिन लेकिन मैं 1.5 साल से इसे ढूंढ रहा हूँ ताकि इससे माफ़ी मांग कर दिल का बोझ उतारूँ। रोता वो माफ़ी मांग रहा था, लेकिन शायद वो भी समझ गया था कि इसकी माफ़ी की कोई अहमियत नहीं। बाज़ औक़ात गलती और गुनाहों की माफ़ी नहीं, बदावे होते हैं। यही वजह थी कि कुछ लम्हों बाद इसने भारी आवाज़ में कहा, मैं मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ। प्लीज़ इजाज़त दें। इसके बाद फिर रोती हुई ज़मीन जैसे आँख से झुलस गई हो। नहीं, मुझे नहीं करना। मुझे छोड़ दो खुदा के लिए। वो चीखती और मजबूती से खाला के पीछे छुप गई, तो खाला ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। मैं बस इसे महफूज देखना चाहती हूँ और इस मासूम बच्चे की रूह से नाजायज का धब्बा धोना चाहती हूँ। दानिब दानिब इनके टूटे लहजे पे दानिब ने सर झुका लिया। ये माशरा सवाल पूछता है, इस बच्चे को बाप का नाम चाहिए और ज़मीन को इज्जत वाली जिंदगी। खाला ने तलखी से कहा, मैं इसे इज्जत, नाम और मोहब्बत तीनों देने के लिए कोशिश करूंगा। खाला बस इसे मुझे सौंप कर मुझ पर एहसान कर दे। वो आहिस्ता से गुजारिश करता है। मैं मैं नहीं कर पाऊंगी खाला, मुझे मुझे इसके साथ नहीं जाना। ज़रमीन ने सिसकते हुए कहा, तो खाला ने पीछे मुड़कर उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, कभी कभी जिंदगी हमें वो फैसले करने पर मजबूर कर देती है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर माँ को बच्चों के लिए बखुशी करने पड़ते हैं। वो इसे समझाने लगी, फिर दानिब की तरफ देखा। मौलवी को ले आओ और इस जिंदा लाश को ले जाओ। दानिब ने आंखें उठाई। इनकी आंखें में अब गुरूर नहीं था, सिर्फ निदामत, खौफ और बहुत देर से जागा हुआ एहसास था। वो सहमी से ज़रमीन को देखकर फौरी बाहर की तरफ तेज कदमों से बढ़ा ताकि दानिश की निगाह ख्वाह को ही इधर ले आए। खाला, बेटा बस करो। कब तक इसे नाजायज कहलवाओगी? इस इंसान की गलती की सजा इस मासूम बच्चे को मत दो। इसका हक है कि इसका बाप इसका मिलना। अपना खौफ उतार कर हालात का मुकाबला करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। खाला के समझाने पे वो रोती हुई अपने बेटे को चूमने लगी। दानिब अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि इसकी आंखें खुल गई हैं और इसे अपने किए पर पछतावा है। इसलिए अपने लिए और अपने बेटे के लिए घर बसाओ। मैं आज हूँ, कल नहीं। पीछे तुम्हारा कौन बनेगा? तुम्हारे बाप भाई आज भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। वहाँ तुम्हारी मजबूरी है, इसलिए मेरी बात मानो और दानिब के साथ चली जाओ। वो तुम्हें खुश रखेगा, ये मेरी गारंटी है। वो इसे गले से लगाती कायल कर चुकी थी और शायद ज़मीन को अपने लिए नहीं तो बेटे के लिए अपना खौफ पर से पुश डालना पड़ा था। ये शादी का वही एक बारात के साथ 2 दुल्हन, कसम से नसीब तो ऐसा। बारात के चलने से लेकर वापसी तक सरगोशियां फैली हुई थी। दारिब को भी ज़मीन का दीदार नहीं करने दिया था। बस इसने 4 गवाहों और मौलवी के हमरा निकाह पढ़वाकर ज़मीन को अपनी गाड़ी में बिठाकर वापसी की राह ली थी, जबकि लोग हैरान और हसद में डूबे हुए थे और ज़मीन की मुकद्दर पर रश भी कर रहे थे। बेचारी ज़मीन बैठे बिठाए इतना अमीर, इतना खूबसूरत शौहर मिल गया। मोहल्ले वाले भी हैरान थे, जबकि कोई नहीं जानता था कि इसको लिए वो निकाह मौत से कम नहीं था। बहरहाल दानिब और वो शाम के वक्त घर पहुंचे थे और पहुंचते ही दानिब ने इसके लिए खाना ऑर्डर कर दिया था। आ जाओ, यहाँ बैठो, इसने नरम आवाज में कहते खाने की प्लेट उसके सामने रखी, जबकि ज़मीन एक कोने में सिमटी हुई थी, बच्चे को मजबूती से सीने लगाए आंखें नीचे रखी। वो घबराहट का शिकार थी। मैं मैं खुद खा लूंगी। वो इसे खिलाने लगा तो वो फौरी पीछे हटी और दानिब के हाथ वहीं रुक गए। ठीक है। वो फौरन पीछे हट गया। चंद लम्हे खामोश रही। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है ज़मीन। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं अपनी इस गलती और खुदा का मुदावा जरूर करूंगा। दानिब की आवाज भारी थी, लेकिन ज़मीन इसकी तरफ देखे बिना निवाला तोड़कर मुंह में डालने लगी। बच्ची को भूख लगी थी, यही वजह थी कि वो खाना खा रही थी, वरना इसका बिल्कुल दिल नहीं था। इवन मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर भी तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा। बस तुम इजी रहो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, इसने प्यार से कहा और ज़मीन के होंठ कांपे। यह अल्फाज वो हंसी, मगर इस हंसी में दर्द था। यह अल्फाज मेरा दर्द, मेरी अजियत कम नहीं कर सकते। इसकी आवाज़ लरज़ गई। मैं मानता हूँ ज़मीन, मैंने जो किया इसकी कोई माफ़ी नहीं। दानिब ने नजरें झुका ली। माफ़ी? ज़मीन अचानक बोली, आवाज़ बुलंद हो गई।
آپ نے میری زندگی رون ڈالی دارب، معافی کی بات مت کریں۔ وہ بچہ سینے سے لگائے کھڑی ہو گئی، جسم کانپ رہا تھا مگر آنکھوں میں برسوں کا جمع غصہ تھا۔ 3 سال! وہ چلائی۔ 3 سال میں نے ہر دن ایسے گزارا جیسے آخری ہو۔ لوگوں کی نظریں، الزامات، سرگوشیاں صحیح ہے، میں سانس بھی لیتی تھی تو لگتا تھا جرم کر رہی ہوں۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر آنسوں سے بولی۔ دارب نے اسے تسلی دینے کو ایک قدم آگے بڑھایا، پھر خود کو روک لیا۔ میں نے تمہیں برباد کیا، میں نے تم پر اس گناہ کے جرم میں ظلم کیا جو تم نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ معاف کر دو مجھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ جانتے بھی ہو کہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بچے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ یہ گناہ ہے، یہ سوال ہے جو ہر آنکھ نے مجھ سے پوچھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ سسکنے لگی۔ ہاں، آپ نے اتنی بے دردی سے مجھے روندا تھا کہ میں مردوں سے ڈرنے لگی، قدموں کی آواز سن کر چھپ جاتی تھی، کہ کسی کا ہاتھ قریب آتا تو سانس رک جاتی تھی۔ اس کی آواز اور ہاتھ کپکپانے لگے۔ میں معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں ہوں زمین، مگر میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ آہستہ سے بولا تو زمین نے اسے دیکھا، نظروں میں نفرت، درد اور خوف تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، نہ آج نہ کبھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تمہارا حق ہے، وہ بولا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم محفوظ رہو۔ آپ کے ہوتے محفوظ کہاں رہ سکتی ہوں؟ زمین کڑوی ہنسی لیے پیچھے ہٹ گئی۔ ڈونٹ وری، میں الگ کمرے میں رہوں گا، تمہاری اجازت کے بغیر اس کمرے میں قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ وہ وہاں سے جانے لگا کہ پھر بولا، یہ نکاح تمہاری سزا ختم کر چکا ہے زمین، اب میں ذمہ داری ہے، میں تمہیں وہ سب دوں جو تم سے چھین چکا ہوں۔ تو بھاری آواز میں سے تسلی دیتا زمین خاموشی سے ہو گئی۔ میں تم سے تب تک محبت کا دعویٰ نہیں کروں گا جب تک تمہارے زخموں کا بوجھ خود نہیں اٹھا لیتا۔ وہ دعویٰ کرتا بڑھ کر اس کی گود میں اپنے بیٹے کے سر پر پیار دیتا ہے۔ مہربانی ہو کہ مجھے اور میرے بیٹے سے دور رہے۔ دارب کے لیے الفاظ سزا تھے مگر وہ خاموش رہا۔ ہاں، اور یاد رکھے یہ گھر، یہ نام، یہ رشتہ، یہ سب صرف اس بچے کے لیے ہے۔ زربی نے آخری بات کہی تو دارب نے سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں۔ وہ اسے تسلی دے کر وہاں سے چلا گیا اور اس رات ایک ہی گھر میں دو میاں بیوی اجنبی بن کر الگ الگ کمرے میں سوئے تھے۔ ایک وہ جو گناہ کا بوجھ اٹھائے جی رہا تھا اور ایک وہ جو بچے کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کھڑ کھڑ برتنوں کی آواز نے پورے گھر کی خاموشی توڑی تو دارب کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چند لمحے بستر پر بیٹھا رہا، پھر آہستہ قدموں سے اٹھ کر آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ کاش سب ٹھیک ہوتا۔ وہ بکھرا سا مسکرا کر باہر آیا۔ کچن میں زربین کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ دارب نے اسے دیکھا مگر کچھ نہ کہا، بلکہ خاموشی سے قریب آتا کرسی میں بیٹھتے اپنے بیٹھنے کو تھام لیا۔ ماما کو تنگ تو نہیں کر رہے ہو پیارے بیٹے؟ وہ مسکرا کر بولا جبکہ زربین نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ اس نے مسکراتے بچے کو ہوا میں اچھالا تو بچہ ہنستا اس کی داڑھی کو پکڑنے لگا۔ ارے دارب ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم تو بہت شرارتی ہو گئے ہو۔ وہ بچے کو سینے سے لگا کر اس کی پیشانی چومنے لگا کہ زربین جھنجھلا کر ایک دم پلٹی اور اس کے پاس آ کر بچے کو اس کی باہوں سے کھینچ لیا۔ اسے دودھ پینا ہے، بھوک لگی ہے اسے۔ آواز میں غصہ اور جلدی دونوں تھے۔ دارب کے ہاتھ جیسے خالی رہ گئے۔ میں تو بس تھوڑی دیر، میں نے کہا نا اسے بھوک لگی ہے۔ زربین نے آنکھوں میں ڈال کر سرد ہمی سے کہا تو دارب خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولا، سمجھ گیا تھا کہ وہ ماں کا حق استعمال کرتی ہے، اسے سزا دے رہی تھی، اس لیے پیچھے ہٹ گیا۔ میں آفس جا رہا ہوں۔ زربین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بچے کو گود میں لیے دودھ گرم کرنے لگی اور دارب بغیر ناشتہ کیے گھر سے نکل گیا۔ I'm sorry میری جان۔ اس کے جانے کے بعد زربین نے بچے کا ماتھا چوما۔ اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے مگر وہ خود کو سنبھالے رہی۔ میں تمہیں تمہارے پاپا سے دور نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں خود غرض ہو گئی ہوں۔ مجھے اس شخص کو اس کے کیے کی سزا دینی ہے۔ 3 سال میں بہت تڑپی ہوں، اب اس شخص کی باری ہے۔ 3 سال سے میں اذیت میں ہوں، اب کچھ دن تو تمہارے پاپا بھی اس اذیت میں رہیں گے۔ وہ آنسو پوچھتی اپنے بیٹے کو تسلی دینے لگی۔ شب و ایام سے گزرتے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ان دونوں کے نکاح کو، خاموشیوں کو اور ان زخموں کو جو ہر دن تازہ ہو جاتے تھے۔ اس دن بھی گھر
غیر معمولی طور پر خاموشی تھا۔ دارم آفس میں اور زمین کمرے میں بچے کے کپڑے طے کر رہی تھی جب دروازے کی گھنٹی بجی۔ زمین نے چونک کر سر اٹھایا اور جب کمرے سے باہر آئی تو ملازمہ نے دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے عائزہ کھڑی تھی۔ چند لمحے، صرف چند لمحے، زمین ساکت رہ گئی۔ پھر اس کی آنکھوں میں حیرت نے غصے کی جگہ لے لی اور غصے نے نفرت کی بغیر ایک لفظ کہے وہ پلٹی اور کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے عائزہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ زربین، زربین خدا کے لیے میری بات سنو۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی لیکن زربین نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ عائزہ وہیں کمرے کے باہر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تمہیں تمہارے بیٹے کی قسم زربین، ایک بار میری بات سن لو پلیز، دروازہ کھولو۔ وہ کرلائی اور کچھ دیر بعد زربین باہر آ گئی۔ کیوں آئی ہو؟ آواز ٹھنڈی مگر اندر آگ دہک رہی تھی۔ عائزہ فوراً اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم سے پھر مل پاؤں گی۔ کل مجھے میرے شوہر نے بتایا کہ بھائی نے نکاح کر لیے اور نام زربین ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس لیے تیر سے بات پھر سے آئی ہوں۔ اس بار تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ زربین کی آنکھوں میں طنز ابھرا۔ تمہاری معافی میری خوشیوں، میری لوٹی گئی عزت کو لوٹائے گی؟ وہ دھیرے سے پوچھنے لگی اور عائزہ نے سر جھکا لیا۔ پلیز زربین، میں 3 سال سے ٹھیک سے سو نہیں سکی۔ مجھے ہر رات لگتا ہے میں نے سب کچھ تباہ کر دیا، لیکن میں کیا کرتی، میرے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا تھا، میں مجبور ہو گئی تھی۔ وہ اسے بتانے کی کوشش کرنے لگی کہ اسی لمحے دروازہ کھلا اور دارم اندر آیا۔ عائزہ کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، آواز میں سختی تھی۔ بھائی؟ عائزہ فوراً کھڑی ہوتی اس سے ملنے لگی کہ وہ اسے دور چھٹک گیا۔ بھائی خدا کے لیے وہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے کہا جاؤ، وہ چیخا لیکن عائزہ ہٹی رہی۔ میں نے آپ دونوں کو برباد کر دیا، مجھے سزا دو، بس یوں مت دیکھو۔ وہ کرلائی اور دارم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں نے ایک بے قصور کو سزا دی عائزہ، تمہاری محبت میں اندھا ہو کر میں نے گناہ کبیرہ کر ڈالا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ زربین وہیں کھڑی چپ سی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس گناہ کے بدلے میں اتنا بد نصیب نکلا کہ مجھے اپنے بچے کی پیدائش کا بھی پتہ نہیں چلا، اور وہ گناہ۔ وہ چلتا، آنکھیں بند کرتا رہا۔ وہ گناہ جسے زبان نام نہیں دے سکتی۔ اچانک اس نے شیشے کے میز پر مکہ مارا اور چھن شیشہ ٹوٹتی ہی خون کی بوندیں فرش پر گرنے لگیں۔ دارم کی چیخیں سسکی میں بدل گئیں۔ جبکہ عائزہ بھاگ کر بڑھنے لگی تو دارم نے اسے جھٹکا دیا۔ بے تحاشا خون دیکھ کر نرم دل زربین کا بھی دل کانپا تھا، لیکن وہ خود پہ قابو پاتی بے حسی کھڑی رہی۔ لیکن اب میں خود کو بھی نہیں چھوڑوں گا، ہر دن خود کو سزا دوں گا۔ اس لیے چلی جاؤ، اس سے پہلے میں مزید اپنا نقصان کر دوں۔ اس کی حالت دیکھ کر زمین کا دل لمحہ بھر کو نرم ہوا مگر وہ خاموش رہی۔ عائزہ چہرے پر مایوسی لیے جانے لگی۔ میں سمجھ سکتی ہوں بھائی کہ کچھ زخم معافی سے نہیں بھرتے، کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے میں بھی آج تک وقاص کو معاف نہیں کر سکی۔ وہ آہستہ بولتی دروازے کی طرف بڑھی اور بغیر پیچھے دیکھے چلی گئی۔ پیچھے کمرے میں صرف خاموشی رہ گئی۔ زربین کی آنکھیں نم ہوئی، دل میں ترس نے سر اٹھایا مگر فوراً سے اپنی اذیتیں یاد آ گئی، وہ لمحے، وہ خوف، وہ تنہائی، تو دل دوبارہ پتھر ہو گیا۔ وہ پلٹی اور کمرے میں بند ہو گئی۔ دارم وہیں کھڑا خون آلود ہاتھوں کے ساتھ اپنے کیے پر پچھتاتا رہا۔ رات گہری ہو چکی تھی، گھر پر سناٹا ایسے چھایا تھا جیسے دیواریں بھی سانس روکے بیٹھی ہوں۔ ایسے میں زمین نیند میں کروٹ بدلتی رہی۔ دل بے وجہ بوجھل تھا، جیسے کسی نے سینے پر ہاتھ رکھ دیا ہو کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ دل زور سے دھڑک اٹھا۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر اس خاموشی میں بھی کچھ تھا۔ نیچے سے آتی ہلکی ہلکی آوازیں دبی ہوئی تھی، چیخیں اور درد میں لپٹی سسکیاں سن کر زربین سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہے؟ وہ کان لگا کر سننے لگی اور آواز نیچے سے آ رہی تھی۔ اس نے چادر ایک طرف رکھی اور دبے پاؤں باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے ہر قدم بھاری لگ رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ واپس چلی جاؤ مگر خوف اسے کھینچ رہا تھا۔ اور جو نہیں اس نے بیسمنٹ کا دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر وہیں ساکت ہو گئی۔ سامنے دارم پاگلوں کی طرح وقاص کو مار رہا تھا، ایک کے بعد ایک وار، جیسے ہر ضرب کے ساتھ اپنے اندر کا زہر نکال رہا ہو۔ وقاص زمین پر گرا ہوا تھا، چہرہ خون سے تر، پیر زنجیروں میں قید،
ہاتھ اٹھا کر خود کو بچانے کی ناکام کوشش میں لگا ہوا تھا، جبکہ دانب کے اپنے ہاتھ بھی خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پیشانی سے خون بہہ رہا تھا کیونکہ وہ صرف فقاص کو نہیں مار رہا تھا، خود کو بھی سزا دے رہا تھا۔ بس کرو! زرمین کی چیخ بیسمنٹ میں گونجی تو دانب چونکا مگر ہاتھ نہیں رکا۔ دانب رک جائیں! وہ دوڑتی ہوئی آگے بڑھی اور پوری طاقت سے دانب کو وقاص سے الگ کھینچتا۔ دانب پیچھے لڑکھڑا گیا اور سانسیں باہر کرتے زرمین کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں خوف آ گئی تھی۔ کہ کیا کر رہے ہو؟ وہ چیخی۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ دانب خاموش رہا، سانس تیز، آنکھیں سرخ تھیں۔ میں ایک ریپسٹ کی بیوی بن گئی ہوں لیکن اب ایک قاتل کی بیوی نہیں بنوں گی، ظالم نے اس کا کالر پکڑ کر کہا اور آواز کانپ رہی تھی۔ دانب کی آنکھیں جھک گئیں تو زرمین نے وقاص کی طرف دیکھا۔ وہ نیم بیہوش میں زمین پر گرا ہوا تھا۔ صرف تمہیں ہی کیوں سزا ملتی زرمین؟ اس انسان کی وجہ سے آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، سب کو سزا آپ ہی دیں گے۔ زرمین کے الفاظ تلوار کی طرح اس کے سینے پہ اتر رہے تھے۔ کسی کی سزا جزا کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے دانب۔ وہ رکی، پھر آہستہ مگر فیصلہ کن لہجے میں بولی، اسے چھوڑ دے۔ دانب نے حیرانی سے سر اٹھایا۔ اگر آپ کو میری عزت ہے تو اسی وقت اسے چھوڑ دیں۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر دانب نے کانپتے ہاتھوں سے وقاص کے بندے میں ہاتھ کھولے۔ وقاص نے سر اٹھایا، آنکھوں میں خوف ایسا تھا جیسے موت کو چھو آیا ہو۔ چلے جاؤ تمہیں اللہ پوچھے گا، جو کسی کی بہن بیٹیوں کے ساتھ برا کرتا ہے اسے اللہ ہی پوچھتا۔ زرمین نے اس کی طرف دیکھ کے بغیر دروازے کی طرف اشارہ کیا تو وقاص روتا لڑکھڑاتا وہ جانے لگا۔ ایک بار پیچھے دیکھا اور پھر 1.5 سال بعد آزادی پاتا نکل گیا۔ بیسمنٹ میں خاموشی چھا گئی۔ دانب وہیں بیٹھتا خون آلود ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ 1.5 سال! وہ بمشکل بولا، میں نے ہر دن اپنے ساتھ اسے بھی توڑا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کیا کروں کہ وقت پیچھے چلا جائے۔ زرمین نے اس کی طرف دیکھا۔ اس لمحے سے ایک ٹوٹا ہوا آدمی نظر آیا۔ خود کو سنبھال کر میرے ساتھ آئے، وہ سختی سے کہتی اس کا ہاتھ تھام کر سیڑھیاں چڑھنے لگی تاکہ اس کے سر پر مرہم پٹی کر سکے۔ اور پھر رات 1 بجے کا وقت تھا جب دانب بستر پہ لیٹا تھا، چہرہ زرد، ہونٹ خشک، سانس بے ترتیب اور پیشانی سے بخار کی تپش ایسے اٹھ رہی تھی جیسے اندر جل رہا ہو۔ زرمین جو اس کی مرہم پٹی کر کے اب واپس کمرے میں جا رہی تھی، اسے یوں بخار میں تپتا دیکھ کر دروازے پر کھڑی رہی۔ دل نے ایک قدم آگے بڑھنے کو کہا تو دماغ نے فوراً روک لیا۔ مجھے اس سے کیا؟ تو خود سے بڑبڑائی، یہ ان کے کیے کی سزا ہے۔ مگر پھر دانب نے ہلکی سی کراہ لیتے کروٹ لی، جیسے تکلیف نیند میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہو۔ زرمین کے قدم خود بخود آگے بڑھے۔ وہ بیڈ کے پاس آ کر رکی، ہاتھ بڑھایا اور پھر روک لیا۔ ڈرامہ مت کرو زرمین، وہ خود کو جھڑکنے لگی، یہ وہی آدمی جس نے تمہاری دنیا توڑ دی، لیکن فی الحال انسانیت کے ناطے تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس نے آخر کار دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو چونک گئی۔ اتنا تیز بخار؟ وہ فوراً ہاتھ ہٹا لیتی ہے جیسے ہی جل گئی ہو۔ وہ پلٹی اور پانی لے کر آئی، گیلا کپڑا نچوڑا اور بے دلی سے پاس بیٹھتی اس کی پیشانی پر رکھ دیا۔ دانب نے آنکھیں نہیں کھولی مگر اس کے چہرے کے تاثرات نم ہو گئے جیسے اس لفظ کو پہچان گیا ہو۔ زرمین نے غصے سے کپڑا دوبارہ رکھا۔ یہ اچھا ہے کہ پہلے تکلیف ہی مجھے دی اور اب خدمت بھی مجھ سے ہی کروا رہے ہیں۔ اس منہ پھیلا کر کہتے دانب کے بازو پر لگی پٹی دیکھی، خون پھر سے رس آیا تھا۔ زرمین کے سینے میں کچھ کھینچا۔ درد ہو رہا ہے؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ ہونا بھی چاہیے۔ ساتھ ہی پلٹا۔ I love you زرمین، I love you, I love you so much زرمین۔ دانب نے کمزور سی آواز میں کہا تو زرمین تھم سی گئی۔ اس نے دانب کو دیکھا جس کی آنکھیں بند تو آواز میں شرمندگی کی ایسی تھکن جسے جھٹلانا مشکل تو تھا۔ وہ خاموشی سے مرہم لگانے لگی، ہر لمس کے ساتھ وہ خود کو سمجھاتی رہی کہ یہ صرف فرض ہے، کچھ اور نہیں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ ہر زخم پر ایسے ہاتھ رکھ رہی تھی جیسے اسے درد محسوس ہو رہا ہو۔ اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو میں شاید محبت نہیں سیکھتا، دانب نے آہستہ سے کہا۔ خاموش ہو جائے، بخار تیز کی، وہ سختی سے بولی تو دانب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بمشکل کہا۔ تمہیں فکر ہو رہی ہے میری؟ زرمین نے پٹی رکھ دی، آنکھوں میں آنسو آئے مگر وہ پلکوں پہ قید رہے۔ یہ خواب مت دیکھی گا، میں صرف ایک مجبور عورت ہوں جسے آپ کے گناہوں کی قیمت چکانے کے لیے آپ کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے۔ وہ اٹھتی جانے لگی تو دانب نے کمزور سی حرکت میں اس کی کلائی پکڑ لی۔
میں جانتا ہوں۔ وہ سرگوشی میں بولنے لگا، تم مجھے نہیں جانتی، پھر بھی میں تم سے شدید محبت کرنے لگا ہوں۔ آئی وش میں تمہاری باہوں میں مروں۔ دانی کی آواز لرزی تھی۔ زربی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس دوبارہ کپڑا نچوڑا اور اس کی پیشانی پر رکھ دیا۔ اس لمحے نفرت جیسے شکست کھا لی ہو مگر لبادہ اوڑے رکھا۔ رات خاموشی سے گزرنے لگی اور زمین جاگتی رہی، غصے کے ساتھ، نفرت کے ساتھ اور ایک ایسی فکر کے ساتھ جسے وہ خود سے ہی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ دن آہستہ آہستہ پر لگا کر اڑتے رہے اور وہ بچہ جیسے اس ویران گھر میں پہلی روشنی بن چکا ہو۔ 2 سال ننھا سا وجود جس کے قدموں کی آواز میں بھی زربین کی جان بستی تھی، ہنستے ہوئے کبھی دارے کے قدموں سے لپٹ جاتا تو کبھی زربین کی چادر کھینچ لیتا، کبھی دارے کے ساتھ سونے کی ضد کرتا تو کبھی زربین کے ساتھ، اور پھر دھیرے دھیرے وہ دونوں کے ساتھ سونے کی ضد کرنے لگا۔ دارم نے بھی اس بچے کو زربین سے چھیننے کی کوشش نہیں کی، نہ حق جتایا، نہ باپ ہونے کا روب۔ وہ ہمیشہ ایک فیصلے پر رہتا، لیکن بچہ اپنے باپ کو پہچاننے لگا تھا، اسے اب ماں باپ کی خوشبو تک محسوس ہونے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دھیرے دھیرے وہ اپنے ماں باپ کے درمیان ایک پل کی حیثیت سے تعلق استوار کرنے لگا تھا، اور زربین خاموش رہتی مگر وہ دیکھتی تھی کہ وہ شخص جس سے وہ نفرت کرتی تھی کس طرح خود کو پیچھے رکھ کر اس کی اور بچے کے گرد ایک حفاظتی دائرہ بنا رکھا تھا۔ ایک بار جب بچے کو بخار ہوا تو زربین گھبرا گئی۔ دارم نے کچھ پوچھے بغیر چابیاں اٹھائی۔ میں گاڑی نکال رہا ہوں، بیبی کو لے کے ہاسپٹل چلتے ہیں۔ بس اتنا کہا اور 3.5 سال بعد زربین نے اس کے ہمراہ باہر کی دنیا کا سامنا کیا تھا، اور شاید زندگی میں کبھی وہ اتنی بے خوفی سے نہیں چلی تھی جتنی وہ اس کے ہمراہ چلی تھی۔ وہ ایک محافظ شوہر بننا ہر جگہ اس سے آگے رہا، ہسپتال سے لے کر شاپ تک، ہر جگہ وہ اسے کسی ملکہ کی طرح ٹریٹ کرتا۔ زربین نے یہ سب دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ اس رات جب بچہ سو گیا، زربین نے پہلی بار تھکے ہوئے دارم کے لیے چائے بنائی اور چپ چاپ کچن کی کاؤنٹر پر رکھ دی۔ دارم نے دیکھا اور مسکرا کر سمجھ گیا۔ کچھ دن بعد دارم بچے کے کپڑے لینے گیا تو اسے بھی ساتھ گھسیٹ لیا۔ وہاں بھی وہ اس کی پسند ناپسند کو اہمیت دیتا رہا، حتیٰ کہ اس کی اپنے بیٹے کے ساتھ چھوٹی موٹی شرارتیں دیکھ کر زربین کے لبوں پر ہنسی آ جاتی، جیسے اس ہنسی نے اس کے سینے پر جمی سختی تہر ہلانا شروع کر دی۔ گزرتے ایام کے ساتھ دائم ثابت قدم رہا تھا، اس نے کبھی زربین کو چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اس کا خیال ایسے رکھتا تھا جیسے وہ اس کی ذمہ داری ہو، ملکیت نہیں، اور پھر وقت گزارتا گیا۔ زربین جب اس کا یہ مہربان روپ دیکھتی تو یقین کرنا مشکل ہوتا کہ یہی شخص تھا جس نے اسے اندھیرے میں دھکیل دیا تھا، اور پھر یقین کرتی کہ اب یہی شخص ہے جو اس کی اور اس کے بچے کے گرد دنیا کی سب سے مضبوط دیوار بن چکا ہے۔ پھر ایک شام بچہ دارے کی انگلی پر پکڑ کر زربین کے پاس آیا اور نرمی زبان میں بولا، مما، بابا تو… زربین چونک گئی۔ دارم ساکت ہو گیا۔ بچے نے یہ الفاظ خود کہے تھے، کسی نے نہیں سکھایا تھا۔ اس رات زربین دیر تک جاگتے رہی۔ نفرت تھی مگر اب وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک تھکن، ایک سوال اٹھنے لگے تھے۔ کیا میں ہمیشہ اسے سزا دیتی رہوں گی یا اپنے بچے کے بہتر مستقبل کے لیے دارم کو قبول کروں؟ وہ اب میرا شوہر ہے۔ شاید دارم اسے زندگی کی طرف واپس لا رہا تھا، خاموشی سے، صبر کے ساتھ، اور زربین آہستہ آہستہ اس نفرت کی گرفت ڈھیلی کر رہی تھی جس سے وہ اکثر جھنجھلا جاتی تھی۔ او بیبی، نہ رو پڑے۔ وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی بے دہانی میں اوپر سے آتے دارم سے یکدم ٹکرا گئی۔ دونوں ایک لمحے کے ایک دوسرے میں کھوسے گئے۔ دھیان سے یار۔ دارم نے فوراً سے اپنے بازو میں تھام لیا۔ زربین کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کا امتزاج تھا۔ چند لمحے خاموش رہی تھی، بس ان کے دل کی دھڑکنیں گونج رہی تھی۔ زربین، دارم نے آہستہ سے اس کا حسین چہرہ دیکھتے کہا۔ وہ بے حد دلکش اور معصومیت کا حامل تھی کہ آج اتنے عرصے بعد اس کی نزدیکی دارم کے سوئے ہوئے جذبات جگا گئی تھی۔ تم بہت بہت حسین ہو۔ زربین نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر دارم کی گرفت مضبوط تھی، کچھ وہ خود بھی اپنے دل کی دھڑکن سے اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے زربین، تم نے بہت کچھ سہ لیا ہے، میں بس تمہارا درد بانٹنا چاہتا ہوں، تمہیں سہارا دینا چاہتا ہوں۔ دارم نے آہستہ سے کہا تو زربین کے دل میں ایک ہلکی سی ہلچل ہوئی۔ وہ اپنا غصہ زبان پر لانا چاہتی تھی مگر اندر سے وہ محسوس کر رہی تھی کہ دارم کی خالص محبت پر اثر ہے۔ آئی لو یو زربین۔ دارم نے آہستہ سے زربین کو کمر پر رکھ کے ہاتھ کو سہلایا۔ تم بہت خوبصورت ہو زربین، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں دل میں کہیں چھپا کر رکھ لوں۔ اس نے دھیرے سے اس کے گال پر محبت بھرا بوسہ دیا تو زربین نے نظریں جھکا لی۔ دل دھڑک رہا تھا مگر وہ اپنا غصہ ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتی رہی۔ بس یہی تک تھا صبر، اب اپنی خواہش دکھانی شروع کر دی۔
वो उसे झटक कर पीछे हुई। अपनी बेखुदी पे गुस्सा आया तो मुकाबिल पे निकालने लगी, जबकि दानिश की आंखों में भी अपनी बेखुदी पे दर्द और पछतावा आया। आई एम सॉरी ज़मीन, मेरी मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। मैं तुम्हें कभी तकलीफ देना चाहता नहीं। मैं बस, वो आहिस्ता से कहता बौखलाया, लेकिन ज़रमी ने आंखें बंद करते जब्त किया। आई हेट यू। आप आज तक हविस परस्त थे। वो जाने लगी कि दानिश, जो इसका हाथ थामने इसके पीछे तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा था, एकदम पैर गलत पड़ा और वो पूरे कद के साथ सीढ़ियों पे गिरा था। इसकी कमर और सर पर मार्बल की सीढ़ी बहुत बुरी तरीके से लगी थी। आह! इसकी आह और धड़ाम की आवाज़ से सीढ़ियाँ उतरती ज़मीन झटके से पलटी और दानिश को सीढ़ी पे सवार कमर पकड़े देखकर जान हथेली पे आ गई। दानिश, दानिश क्या हुआ? गुस्सा एक सेकंड में उड़न छू हुआ। वो इसका हाथ थामने लगी कि दानिश धीरे से इस पे प्रे करता उठने की कोशिश करने लगा। अभी नहीं मरा हूँ यार, दुआ करो आज गाड़ी कहीं ठोक दूँ ताकि सज़ा के साथ भी ख़त्म हो जाऊँ। वो सर से हाथ हटाते है तो हाथ खून से भरा हुआ था। इसकी बातों से ज़मीन जो रोने लगी थी, इसका खून आलूद हाथ देखकर मज़ीद काँपी। आ आपके खून। डोंट वरी, इतने से कहाँ मरने वाला हूँ। वो भराई हुई आवाज़ में कहते उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन सीढ़ियाँ कम तेज कोना बहुत बुरे तरीके से कमर में लगा था। रीढ़ की हड्डी सुन्न सी हो गई थी। खुद जो मर्जी कर ले, मेरी एक बात भी बर्दाश्त नहीं होती। आप मर्द होती ही ऐसे हैं, औरत पे जितना मर्जी जुल्म कर ले, लेकिन जब अपनी अपनी बारी आती है तो औरत को मोहब्बत करवा देते हैं ताकि ताकि वो आपसे बदला ना ले सके। वो शिकवा करने लगी। वो अपनी 3 साल की नफरत और गुस्सा इसकी 4 माह की मोहब्बत और ख्याल से भुला बैठी थी। अब अब मोहब्बत करवाने वाले में भी मेरा कसूर है क्या? वो भीगी पलकों से मुस्कुराता सीढ़ी से ही टेक लगा गया था। दर्द शदीद था, लेकिन सीने से लगी मताएं हयात सुकून बच रही थी। हाँ, हाँ, आपका कसूर है। आप आपने क्यों मोहब्बत करवाई मुझे? आप क्यों वापस आए मेरी ज़िंदगी में और मेरा इतना ख़्याल रखा? आप बहुत गंदे हो, बहुत, बहुत ज़्यादा बुरे हो। वो आँखें बंद किए इसके सीने पर हल्के-हल्के मुक्के मारने लगी। ऊपर ऊपर से इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं। खबरदार, खबरदार अगर दोबारा मुझे इस ज़ालिम दुनिया के हवाले करके कहीं छोड़ गए, अब ऐसी बात की तो। वो धमकी देने लगी, तो दारिम ने आहिस्ता से अपने लब इसके गाल पर रखे। नरमी, मोहब्बत और पछतावे के दरमियान घिरा वो इसे अपने सीने से लगा चुका था। दिल तेज-तेज धड़क रहा था। तो मैं पिछली बार की तरह आपके ज़ुल्म पे चुप नहीं रहूँगी। फिर मैं आपको बताऊँगी कि रेप क्या होता है। वो गुस्सा होती जो मुँह में आया बोल गई, और दारिम के लबों पे 3 साल बाद दिल से मुस्कुराहट आई थी। तुम मेरा रेप करोगी? मसनूई हैरान हुआ और ज़रमीन ने बच्चों की तरह मुंह फुलाए सर हिलाया। फिर आज रात का टाइम रख लेते हैं। मेरी मानो तो बदला लो अपनी सारी रात का। वो इसे भड़काने लगा। हर बार किस कानून में लिखा है कि मैरिटल रेप सिर्फ बीवी का हो तो तुम्हें अपने शौहर से बदला लेना चाहिए। कॉलर से पकड़ो और जी भर के बदले लो। इसके बाद में वो चंद लम्हे से देखती रही, फिर भीगी पलकों से हंस पड़ी। दारिम भी लब काटता हंस पड़ा था। शायद वो दोनों धीरे धीरे समझ गए थे कि माजी की जख्म अब सिर्फ यादें हैं, और वो इंसान जिसने जमीन को कभी दुख पहुंचाया था, अब इसे जिंदगी की तरफ पहुंचाकर खींच रहा था। ये लम्हा, ये जिंदगी अब तुम्हारी है, तुम्हारा खौफ खत्म। दारिम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कद को इसके सीने से लगी। ज़रमी ने आंखें खोली, लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट आई, और अपने बच्चे के बारे में सोचकर वो उठकर इसे भी उठाने लगी। चले बेबी, अकेला है ऊपर, और एक और बात हो रही है। वो हल्के से बोलती उसके साथ सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। क्या मेरी जान? वो उसके सहारे मोहब्बत से बोला। हमें आयशा को माफ़ कर देना चाहिए। सोचा जाए तो वो अपनी जगह ठीक थी। जब वकास ने इसे मजबूर कर दिया था, और लड़कियां अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर जाती है। वो इसे समझाने लगी। दाने भी मुस्कुराकर सर हिला गया। हम कल बेबी के साथ इसके घर जाएंगे। इसकी इतनी जल्द मान जाने पर जमीन मुस्कुराई थी। अपना सर इसके सीने से लगाती बेटे के पास आई। रात के सन्नाटे में 3 दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी, जरमीन, दारिम और इनके नन्हे फरिश्ते की। और इस रात पहली बार जरमीन ने महसूस किया कि जिंदगी दोबारा शुरू हो रही है, नफरत के बोझ के बगैर, सिर्फ मोहब्बत, यकीन और सुकून के साथ।